اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی سورت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، مختصر سی سورت ہے جس کی فضیلت، برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، پہلے تو میں آپ کے ساتھ اس قرآنی سورت کے شان نزول کے متعلق شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت، برکات اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآنی سورت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، قلادہ بن اسید، جس کو ابو الاسدین بھی کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مشرف بالسلام ہونے کے بعد ایک دن اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ ابو بکر، آپ نہایت عقل مندی اور ہوشیاری سے تجارتوں میں نفع کما رہی ہیں، آپ کو کیا ہوا کہ ایک دم خسارے میں پڑ گئے، باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا، لات و عزی کی عبادت بھی محروم اور ان کی شفاعت سے بھی مایوس ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس نادان سے فرمایا، جو حق کو قبول اور نیکی کو اختیار کر لیتا ہے وہ ہرگز خسارے میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس پر حق تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر حضرت صدیق اکبر کی تائید فرمائی۔ میری بہنوں، اسی طرح اس قرآنی سورت اثر کی فضیلت کے متعلق حضرت عبید اللہ ابن حسان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورت اثر نہ پڑھ لے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی سورت میں غور کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی ہوتی۔ تو میری بہنوں، اس خسارے سے مستثنا لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ مستثنا یعنی کہ الگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہو: ایمان صالحہ، عمل صالحہ، اور دوسروں کو حق کی نصیحت اور وصیحت کرنے والے، اور صبر کی وصیحت کرنے والے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دین اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں سے پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق اور دوسرے دو جز دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ قرآنی سورت اثر ہے جس کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ان کی قسم ہے عصر کی۔ اب عصر سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی بدی کے کام کرتا ہے، اور حضرت زید بن اسلم نے اس سے مراد عصر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا۔ زمانے کو عربی زبان میں دہر بھی کہتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دہر بھی کہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کیونکہ وہ دہر کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ میں زمانے کا موجود ہوں اور سارا اختیار میرے دستے قدرت میں ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں، لہٰذا ہمیں زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ امر بالمعروف نہی عن منکر سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ اپنی ارد گرد کے لوگوں کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے نفس کو یعنی کہ اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر چلانا اور برائی کے راہ سے روکنا ہے۔
اس کی دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن اور رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عظیم عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے ہوں تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو اس کی تجارت کو دیکھ کر فرمایا سورت اثر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے لو تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاب کو بتائے ہیں، اگر ان پر آپ غفلت نہ برتیں تو عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور ان 4 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ اس کی تیسری آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان کے 4 اجزاء کی تشریح یہ ہے کہ ایمان، عمل صالحہ جو خود انسان کے ذات سے متعلق ہے، ان کا معاملہ واضح ہے، جیسے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ قابل غور ہے کہ ان سے مراد کیا ہے، یہ ان کے حق کی وصیحت کرنا، حق پر قائم رہنا اور نیک کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا، اور صبر سے مراد تمام اعمال صالحہ کی پابندی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آگے اور گناہوں سے اجتناب بھی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، نجات کے لیے اپنے اعمال صالحہ کافی نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو، اعمال میں نیکیاں ہوں، حق کی وصیحتیں کرنے والے ہوں، جن کے نیکی کے کام کرنے کی اور حرام کاموں سے روکنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہوں، قسمت کے لکھے پر مصیبتوں کی برداشت پر صبر کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ بھلی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے میں لوگوں کی طرف سے جو بلائیں اور تکالیف پہنچتی ہوں ان کو بھی برداشت کرتے ہو اور اس کی تلقین اپنے ساتھیوں کو بھی کرتے ہوں، دوسرے مسلمانوں کے بھی عمل صالحہ کی طرف بلانے کی پوری کوشش کریں، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، صرف اور صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے بھی اور غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لائیں اور ایمان کی تلقین کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں، صرف اس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ زمانے کی قسم کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیحت کی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، عصر کی نماز کے فوراً بعد 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ سورت عصر کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی جائز حاجت کے لیے خصوصی دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا، ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 آیات پر منحصر سورت ہے جس کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں، برکات ہے۔ تو میری بہنوں، آپ ان 4 باتوں پر عمل کر کے اپنے
اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت کو بھی، اور اس عمل کو نماز عصر کے بعد لازم کر لیں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔